آج ہم ایک ایسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ایران کے ساتھ مستقبل میں ہونے والا ایک بڑا تصادم کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی جا چکی تھی۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں کہانی ایک تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ 28 فروری 2026۔ اس بیانیے کے مطابق یہ وہ دن ہے جب امریکہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ پوری کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال اٹھتا ہے جس پر یہ سارا بیانیہ کھڑا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ یہ جو تنازع ہے یہ آج کی سیاست کا نتیجہ نہ ہو بلکہ ایک ایسی سازش کا حصہ ہو جسے 200 سال پہلے ہی لکھا جا چکا تھا؟ اچھا، تو اس پوری پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے جدید ایران کی دو سب سے اہم شخصیات سے جنہوں نے ملک کی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ کیسے اس تنازع کی بنیاد رکھی گئی۔ بات شروع ہوتی ہے 1941 سے، جب امریکہ کے حامی شاہ ایران پر حکومت کر رہے تھے۔ پھر 1951 میں ایک بڑا موڑ آیا جب مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا، لیکن صرف 2 سال بعد ہی ایک فوجی بغاوت کے ذریعے شاہ کو واپس تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد 1963 میں آیت اللہ خمینی نے شاہ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی سزا میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، اور آخرکار 1979 میں وہ ایک انقلاب کی قیادت کرنے کے لیے ایران واپس آئے۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو بالکل مختلف نظریات کی ٹکر تھی۔ ایک طرف شاہ کا ویژن تھا جو ایران کو ایک جدید مغربی ملک بنانا چاہتے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوستی چاہتے تھے، اور دوسری طرف تھے آیت اللہ خمینی جن کا نظریہ ایک ایسی اسلامی جمہوریہ کا تھا جو مغربی اثر و رسوخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی تھی۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس نظریاتی جنگ کا نتیجہ نکلا 1979 کے انقلاب کی صورت میں، جس نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جو کل تک اتحادی تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور اس نئی دشمنی کی سب سے بڑی علامت بنا ایک جملہ جب آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو بڑا شیطان قرار دیا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نئی خارجہ پالیسی کا اعلان تھا جس نے دونوں ملکوں کو تصادم کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ دشمنی پھر کچھ واقعات کے بعد اور بھی پکی ہو گئی۔ دیکھیں ہوا کیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے ایران سے بھاگے ہوئے شاہ کو اپنے ہاں پناہ دی۔ اس کے جواب میں ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر امریکہ نے ایران کے اثاثے منجمد کر دیے اور سخت پابندیاں لگا دیں، اور آخر میں 444 دن تک چلنے والے یرغمالی بحران نے اس دشمنی پر ایسی مہر لگائی جو آج تک قائم ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اب ہم تاریخ کی کتابوں سے نکل کر ایک ایسے خفیہ منصوبے کی بات کریں گے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سارے واقعات اسی کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک شخص تھا البرٹ پائک، جو 19ویں صدی کا ایک بہت بڑا فری میسن تھا۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت پہلے خط میں 3 عالمی جنگوں کا پورا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ اور اس مبینہ خط کا سب سے چونکا دینے والا حصہ یہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کو سیاسی صہیونیت اور اسلامی دنیا کے درمیان جان بوجھ کر شروع کروایا جائے گا تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کر دیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بات پر کوئی یقین کیوں کرے؟ تو اس بیانی کو سپورٹ کرنے کے لیے پائک کی پہلی 2 پیشگوئیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ کا مقصد روس میں کمیونزم لانا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری جنگ کا مقصد اسرائیل بنانا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب پہلی 2 باتیں سچ ثابت ہوئیں تو تیسری جنگ بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہاں آ کر کہانی اور بھی زیادہ پراسرار ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس میں شامل ہوتی ہے نیومرولوجی، یعنی ہندسوں کا علم، اور ان ہندسوں کے ذریعے موجودہ واقعات کو اس پرانے منصوبے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر 33 کی۔ اس بیانیے کے مطابق فری میسنری میں یہ سب سے اونچا اور سب سے طاقتور درجہ مانا جاتا ہے۔ پھر ایک اور نمبر سامنے آتا ہے 303۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سال کے ان دنوں کی تعداد ہے جو 3 مارچ کو بلڈ مون یعنی خونی چاند گرہن کے بعد باقی رہ جاتے ہیں،
اور اسی تاریخ کو اس حملے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور پھر ہے نمبر 47۔ اس میں بھی ایک دلچسپ کنیکشن دکھایا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر ہیں اور 1979 کے ایرانی انقلاب کو بھی 47 سال ہو چکے ہیں۔ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ بیانیہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ اور یہ مبینہ اتفاقات یا نشانیاں یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ بات یہاں تک جاتی ہے کہ ٹرمپ کی پیدائش بھی ایک خونی چاند گرہن کے وقت ہوئی تھی، اور 2026 کا جو کیلنڈر ہے وہ ہو بہو 1914 یعنی پہلی عالمی جنگ والے سال جیسا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جیسے یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جو اس پوری کہانی کو آج کے دور سے جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مبینہ منصوبے کے آخری مرحلے میں ایران کا کردار کیا ہونے والا ہے۔ یہ چارٹ ایک طرح سے مشرق وسطیٰ کی بساط دکھا رہا ہے۔ اس بیانیے کے مطابق عراق، شام اور لیبیا جیسے ملک مغربی کنٹرول میں آ چکے ہیں، جس کے بعد ایران اس خطے میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایران ہی ہدف کیوں ہے؟ اس بیانیہ کے مطابق ایران اس خطے میں امریکی اور اسرائیلی تسلط کے سامنے آخری دیوار ہے۔ وہ اہم ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے پاس تیل کے بے تحاشا ذخائر ہیں، اور وہ فلسطین کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اگر ایران کو قابو کر لیا گیا تو گویا پورا مشرق وسطیٰ ایک ہی طاقت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس بیانیے کے مطابق یہ جنگ صرف سیاسی یا جغرافیائی نہیں، بلکہ اس کی جڑیں مذہب میں ہیں۔ ایک طرف سیونی ہیں جو تیسرا ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ایونجلیکل عیسائی ہیں جو مانتے ہیں کہ اسی سے آرمجیڈن یعنی آخری جنگ کا آغاز ہوگا، اور ان کے مقابلے میں اسلامی دنیا کو کھڑا کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کہانی ایران پر ختم ہو جائے گی؟ اس بیانیے کے مطابق بالکل نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے بعد اس منصوبے میں اگلا ہدف ترکی اور پھر پاکستان ہوں گے، تاکہ پورے خطے کا نقشہ ہی بدل دیا جائے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ ایران امریکہ تنازع کو ایک عام سیاسی جنگ کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک ایسی مذہبی جنگ کا آخری باب قرار دیتا ہے جس کی پیش گوئی بہت پہلے کی جا چکی تھی۔ آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال باقی رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا تاریخ اپنے قدرتی انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، یا پھر کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو اسے ایک پہلے سے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق چلا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔